بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عشاء کے بعد رات کو تراویح چوتھی تراویح آج چوتھی تراویح ہوئی ماشاءاللہ عشاء کے بعد کی مجلس ہے جس میں اشعار کی شرح اشعار معرفت محبت اور بس وہ شرح ہی پیغام ہوتا ہے میسج ہوتا ہے بیان ہوتا ہے واعظ ہوتا ہے اسے جو بھی نام دے دیجیے اسی میں بنیادی مضمون حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے آج یہ حضرت کا کلام ہے کوئی حاجت کو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا بندگی ہے کامل بندگی ہے دوستو جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے کوئی مسئلہ ہو غیر کی طرف نظر نہیں اٹھتی دل کا کسی درجے میں میلان جھکاؤ رغبت چاہت تمنا شوق امید ادنی درجے بھی مخلوق سے نہ ہو خالق یہی تو ہے اللہ سے رب سچا تعلق یہی ہے ہر حاجت میں ہر ضرورت میں جو بھی مشکل پیش آئی ہے اللہ کے در پہ رکھیے کیوں یہ مزاج ابھی ہمارا بدل گیا بھائی حضرات صحابہ سمندروں میں کود جاتے تھے اللہ کے سر کی چوکھٹ پر ہاں سر رکھنے کے بعد اور اللہ سے مانگنے کے بعد سمندروں میں کود جاتے تھے اور شیروں اور ہاتھیوں کو للکارتے تھے شیروں اور ہاتھیوں کو للکارتے تھے صحابہ کیوں اللہ سے مانگنے کے بعد حضرت گنگوہی قدس سرہ علامہ رشید احمد گنگوہی جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی صحبت میں اثر آئی تو فرمایا کہ 4 باتیں مجھے حاصل ہوئی ہے 4 باتیں میرے دوستوں دھیان سے سننے کی ہے ان میں ایک بات یہ ہے کہ غیر حق تعالی سے جذرے قلب میں دل کی گہرائی میں جذرے قلب میں غیر حق تعالی سے التفات بھی باقی نہ رہا نفع و ضرر کے بارے میں غیر حق تعالی سے دل کی گہرائی کے اندر نفع و ضرر کا التفات بھی باقی نہ رہا کون نفع پہنچانے والا اللہ اگر کوئی مقدر میں تقدیر میں کوئی ایسا نقصان لکھا ہے اللہ کی طرف سے ہے نفع لکھا ہے اللہ کی طرف سے تو جذر قلب دل کی گہرائیوں سے بات نکل گئی کہ کوئی کچھ کر سکتا ہے رچ گیا بس گیا کہ صرف اللہ ہی ہے ہاں نفع پہنچانے والا نقصان یہ معمولی بات نہیں ہے غیر معمولی بات ہے اگر یہ بات دل میں آئے گی تو مدرسے چلانے کے لیے ہم مخلوق کی طرف نہیں دیکھیں گے اگر یہ بات دل میں آئے گی تو کائنات میں کسی بڑے چھوٹے سپر پاور سپریم کسی کا کوئی خوف دل میں نہیں رہے گا سب مٹی ہے مٹی خاک جیسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ریا اور اخلاص تمام اخلاص یہ ہے جو انسان عبادت کرتے ہوئے اس طرح اس کے دل کا حال ہو جائے کہ جتنا جو کچھ نظر آ رہا ہے چاہے وہ بادشاہ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو وزیر ہو منسٹر ہو سب بے نفع بے ضرر ہونے میں بالکل ایسے ہیں چوپائے اور جانوروں کی طرح حضرت تھانوی نے لفظ بدلا بالکل ایسے ہیں مٹی اور پہاڑوں اور شجر و حجر کی طرح سے نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان بالکل دل کے اندر سے نکل جائے یہ ہے کمال اخلاص تو حضرت گنگوہی قدس سرہ کو ایک بات یہ حاصل ہوئی اگر آپ یہاں خانقاہ میں آنے کے بعد 10-20 دن مہینہ لگانے کے بعد یہی ایک بات لے کے چلے جاؤ کہ اپنی ہر مشکل کوئی حاجت کو رکھتا ہوں کوئی حاجت کو رکھتا ہوں کوئی حاجت کو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا سوا تیرے نہیں ہے میں کوئی میرا سنگ در اپنا سوا تیرے نہیں ہے کوئی
سنگ در اپنا کوئی حاجت نہ رکھتا ہوں، کوئی حاجت نہ رکھتا ہوں، تیری چوکھٹ پہ سر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا الہی۔ یہ مناجات اس پہ آپ کو آمین کہنا چاہیے۔ الہی اپنی رحمت سے، الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا۔ انجم ہے ہمارے اور نئے شمس و قمر اپنا، انجم ہے ہمارے اور نئے شمس و قمر اپنا، انجم ہے ہمارے اور نئے۔ بتاؤ یہ شعر و شاعری ہے؟ کوئی کہے گا کہ یہ شعر و شاعری ہے؟ خالص توحید پیش کر رہے ہیں، خالص توحید۔ رات کو اٹھتے تھے حضرت میر صاحب کو فرماتے تھے میر صاحب قلم کاغذ لے آؤ، تم اصلاح کی اس میں کوشش نہ کرنا، تم اصلاح کی اس میں کوشش نہ کرنا، یہ ہے داستان درد دل کی ہماری، میری شاعری بس میرا درد دل ہے، میری شاعری بس میرا درد دل ہے، لغت پاس کے گی اسے کیا تمہاری۔ لغت میں تمہیں دنیا والوں کے اشعار دوبارہ مطلب مل جائیں گے، ہاں لیکن حضرت فرماتے ہیں میرے اشعار کو لغت میں ڈھونڈنا چلو گے تو بتاؤ کہاں سے سمجھو گے اس شعر کا مطلب کیا؟ نظام میں روشن کا اختر ہے ابرو خدا حافظ، نظام میں ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ، ہماری روح کہیں ماورا عالم ہے۔ ارے کیا کہہ رہے آپ؟ ارے بابا میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا والے جو ظاہری عقل لے کے چلتے ہیں، اتنے کما لو، اتنا پیسہ بنا لو، ایسا مکان بناؤں گا، پھر یہ بنا دوں گا، پھر یہ ہو جائے گا۔ ایک اللہ کا دیوانہ کہتا ہے میرا کام تو اللہ کو راضی کر کے چلنا، باقی سارے کام اللہ کرے گا، ہر وقت اللہ کی یاد میں مست رہتا ہے، کھویا ہوا رہتا ہے۔ دنیا والے سوچتے ہیں یہ بھی مجلس میں بیٹھا ہوا، اسے بھی کھانوں کے جو ہم تذکرے کر رہے ہیں اور بزنس اور مال کے جو تذکرے کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اے دوست تو سمجھا نہیں ہے، وہ تیرے ساتھ جسم سے بیٹھا ہے لیکن دل اس کا کہیں اور ہے، تجھے پتا ہی نہیں، تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا، اس جیسا بن کے دے۔ یہ فرما رہے حضرت نظام میں ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ، ہماری روح کہیں ماورا عالم ہے، ہماری روح کہیں ماورا عالم ہے۔ اللہ ایک اور حضرت کا اسی طرح کا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب شمع محبت دل میں جائیں گی کبھی آگے دل کی 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 بالائے فلک تارش
شبری، ہائے ہے گئی گئی، حضرت کیا ہے گئی جی۔ اس لیے تو سارے عالم نے اللہ کی محبت کی ایک آگ حضرت کے اشعار میں اور حضرت کے بیانات میں لگا دی۔ پورے ہندوستان میں جہاں میں جاتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں ہر تمہارے شہر کے مواعظ درد محبت جو پڑھے میں تو جھوم کے رکھ دیا۔ قاری جمشید ہیں یہاں دیوبند، تم سے دور نہیں ہے، پوچھ لینا۔ میں رمضان میں ایک بار ملنے گیا تو مجھ سے کہنے لگے، میں موریشس گیا تھا، ایک بزرگ ہیں پاکستان کے، بولیے مجھے تم جانو، حکیم اختر نام ہے، ان کے ایسے ایسے اشعار میں نے سنے۔ میں نے کہا حضرت کیا شعر، کیا عجیب و غریب اشعار تھے۔ کون سے اشعار تھے؟ سکون دل اترتا ہے فلک سے تقوی پر، دو حکم خدا سائی صدا پھر کیسے پا جاتا۔ اور یہ اگلا مصرع حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھو تو کیسا عجیب شعر ہے۔ اگر پیٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل، اگر پیٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل، زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا۔ یہ دولت والے جن کے گھروں میں ہر وقت چکمک چکمک ہے، ٹینشن ہے اور پریشانیوں میں ہے اور دماغ کھوپڑی گرم ہے، یہ اپنے دو تین مزدوروں کو کہتے ارے دیکھو یہاں اس علاقے میں اس طرف ذرا نیچے دیکھو، ایک وہ دریافت ہوا ہے، ریسرچ ہوئی ریسرچ کہ اس کے نیچے خزانہ ہے۔ کون سا خزانہ؟ سکون کا۔ نکال لو تھوڑا سا میرے گھر کے لیے، مجھے ضرورت ہے، ایک ڈرم بھر لو میرے گھر کے لیے، سکون کی بہت ضرورت ہے، بہت بیوی بڑی لڑ رہی ہے، بچوں نے بہت ناک میں دم کیا ہے، ہائے نہیں ملتا۔ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے میرے بھائیوں، اے میری ماں بہنوں، میرے عزیز دوستوں، اگر مجھے آپ کو سکون چاہیے، اللہ اپنے خزانوں میں سے اس کو اتارتے ہیں۔ کہاں اتارتے ہیں؟ قرآن نے صاف اعلان کر دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے بندے بندیوں، تمہیں اطمینان کی زندگی چاہیے، اولاد بھی نہ ستاوے، شوہر بھی نہ ستاوے، بیوی بھی تمہاری ناک میں دم نہ کرے، پڑوسی بھی نہ ستائے، مزدور جو تمہارے ورکر ہے، فیکٹری میں جو ملازم ہے وہ بھی تمہیں آرام سے رکھے، آرام کہنا مان کے چلے چاہیے۔ اللہ نے بتا دیا میں نے صرف ایک راستہ بنایا ہے، میری یاد، میرا دین۔ جائیں گی کبھی آہیں دل کی، جائیں گی کبھی آہیں دل کی، جائیں گی کبھی آہیں دل کی، ہائے ہائے بالائے فلک تارش بری، بالائے فلک تارش بری، یہ درد محبت کے نالے، یہ درد محبت کے نالے، کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے۔ آتا ہے مجھے معلوم مزہ، اللہ کے سامنے رونے میں ہمیں تو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے، دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ آتا ہے مجھے معلوم مزہ، اے زاہد ناداں طنز نہ کر، اے زاہد ناداں طنز نہ کر، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ مجھے تڑپائیں گے، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ مجھے تڑپائیں گے۔ اور بلبل کو کر ہے ناداں،
بلبل کو نہ دل کر اے نادا، پابند سکو تو خاموشی، پابند سکو تو خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا، جب اس کو چمن یاد آئے گا، نالے بھی لبوں پر آئیں گے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جب یہ اشعار پڑھے جاتے تھے تو حضرت شاہ عبد الغنی پوری علیہ الرحمہ جو ہمارے حضرت کے شیخ تھے، وہ جنت کو یاد کر کے آخرت کو یاد کر کے رونے لگتے تھے۔ جی بلبل موسم بہار کو یاد کر کے روتی ہے۔ بلبل کو تو کر اے نادا، پابند سکو تو خاموشی، پابند سکو تو خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا، نالے بھی لبوں پر آئیں گے، جب اس کو چمن یاد آئے گا، نالے بھی لبوں پر آئیں گے۔ اور تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں پھری رہنے دو۔ یہ خون دوسرا خون ہے، وہ بھی خون ہے، وہ شہادت والا خون، لیکن یہ دوسری والی جو شہادت ہے کہ آہو آرزو کا خون کیا ہے، آرزویں خون یا حسرتیں پامال، یہ والا خون ہے۔ آرزویں خون یا حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ بنانا رمضان کا مہینہ ہے دوستو، سیزن ہے، سیزن بنا لو، نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس دل کو اللہ کی یاد میں نچار اور بسا، بھول جاؤ گے سب حرام محبتوں کے مزے، کوئی مزہ نہیں ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں پھری رہنے دو، کل خون شہادت میں نکلا، کل خون شہادت میں نکلا، یہ جسم انہیں دکھلائیں گے، کل خون شہادت میں نکلا، یہ جسم انہیں دکھلائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرت کے اشعار جو ہوتے ہیں شعر و شاعری نہیں ہوتی میرے دوستو، بڑا اس میں خون جگر۔ شعر و شاعری نہ سمجھنا کہ یہ تخیلات ہے دنیا کے شاعروں کے، توحید اس میں ہے، اللہ کی محبت اس میں ہے، اللہ کے نبی کا عشق اس میں ہے۔ ایک جگہ بنگلہ دیش میں میرا بیان تھا، تو وہ بیان جو ہے اتنا اختلاف بڑھ گیا، وہاں کچھ بریلوی تھے اور کچھ دیوبندی تھے، بیان ہونے نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ ٹینٹ وینٹ سب اٹھانا پڑا۔ مگر پھر یہ ہوا کہ چلو خواتین میں جو بیان ہے وہ تو ہو جائے، تو خواتین کا بیان رکھا گیا۔ میں نے اس بیان میں حضرت والا کے سارے اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اور گر نہ صلی علی ہو زباں پر کیا اثر ہوگا آہو خدا میں، گر نہ صلی علی ہو زباں پر کیا اثر ہوگا آہو خدا میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں۔ تو ساری عورتیں گھر میں جا کے اپنے شوہر سے لڑنے لگ گئی، تم نے تو آج ایک عاشق رسول کا بیان ختم کروا دیا، لعنت ہو تمہارے اوپر۔ وہ دیوبندی نہیں تھا، وہ تو ہمارا آدمی تھا، خواہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا۔ یہ حکمت ہے حضرت یہ کتاب کے شروع کا ایسا بھرا پڑا ہے، عشق رسول سے بھرا پڑا ہے، بھرا۔ زمین پر جینے کی
رہتے ہیں ہم. اور آگے بڑے عجیب عجیب اشعار ہیں. اے اختر میرے قلب و جاں ہے وہاں. کہاں؟ مدینے میں. اے اختر میرے قلب و جاں ہے وہاں. مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم. یہ بھی ایک عشق ہے، ایک عشق ہے. خیر تو بہرحال یہ ہمیں حضرت نے سکھایا. اور ماشاء اللہ اتنا ذخیرہ ہے بدعتیوں میں. کہیں پیروں میں درگاہ والوں میں اور پیروں میں کہیں پہنچ جاؤ تو وہاں اس قسم کے شعر و شاعری جو اللہ کے نبی کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہو، دیکھو پھر وہ تمہیں دیوبندی کہیں گے تو وہ خود پریشان ہو جائیں گے. یار اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں؟ ان کے علماء لڑیں گے ان سے، وہ کہیں گے یہ دیوبندی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہمیں پتہ ہے. عوام کہے گی مار ڈالیں گے تمہیں اگر اس کو دیوبندی کہا. دیوبندی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے. مجھے ایک وہاں ملے حکیم تھے، حکیم صدر میں حکیم تھے، کہنے لگے یار وہ تم دیوبندیوں کے جو بڑے گزرے ہیں مولانا قاسم نانوتوی، دیکھو میں صاف بتا دوں میں کسی اس کا آدمی نہیں ہوں، کسی دیوبندی بریلوی وہابی فرقیہ اہل حدیث یہ وہ میں کچھ نہیں. میں تو جو سمجھ میں آتی ہے صحیح بات وہ مانتا ہوں. لیکن پہلے میں بریلوی تھا. تو ایک دن میں بریلوی سارے علماء کے پاس گیا اور میں نے ان کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصیدہ ہے جی، اس میں انہوں نے اشعار کہے ہیں کہ امید لاکھ ہے لیکن بڑی امید یہ ہے. امید لاکھ ہے لیکن بڑی امید یہ ہے کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار. اور جیو تو ساتھ سگان حرم، حرم کے کتے. جیو تو ساتھ سگا نے حرم کے تیرے پھروں، مرو تو کھائے مدینے کے مجھے کو مورو مار. اگر میں جاؤں تو مدینے کے کیڑے اگر میری بدن کو کھا لے تو کیا قاسم کی سعادت ہو. اے عشق کی کوئی حد ہے؟ ولے یہ رتبہ کہاں مشتخا کے قاسم کا تواضع. ولے یہ رتبہ کہاں مشتخا کے قاسم کا. اب تو ہم تھوڑے سے بیانات کر لیں، تھوڑا سا کچھ تقریر وقت. عاشق رسول اتنے بڑے تو بس مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے نا کہ میری تو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں سامنا کر سکوں حضور کا. لوگ تو بڑے قلب جگر والے ہیں، دوڑے بھاگے چلے جاتے ہیں. شرم آتی ہے، شرم آتی ہے. نبی کے سامنے جا کے کس منہ سے میں نبی کے سامنے جاؤں؟ میرا سینہ تو خالی ہے اس والو مداح سے جس کے ساتھ صحابہ کرام دربار نبوت میں حاضر ہوا کرتے تھے. تواضع اپنے قابل کی. وَلَے یہ رتبہ کہاں مشتخا کے قاسم کا کہ جائے کوچے اطہر میں بن کے تیرے غبار. میں تو اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا. اگر میں مر جاؤں اور مٹی ہو جاؤں تو میرا وہ جو میرا وہ ہے غبار ہے وہ اس کے آپ کے پیچھے میں چلا جائے. تو وہ کہتے تھے عالم کہ یہ بڑے میں لوگ کہا کرتے تھے میں یہ قصیدہ سارے بڑے کے پاس لے گیا. میں نے کہا مجھے اس سے بڑھ کر عشق رسول دکھا دو اور بتا دو. اتنا بڑا عاشق کیا کہو گے کہ سب چپ، سب چپ. چلو یہ اشعار سن لو، یہ اشعار سن لو. یہ یاد رکھیے کوئی شعر سنانا مقصود نہیں، شعر و شاعری مقصود نہیں. ایک پیغام ہے اللہ کی محبت کا، ایک پیغام ہے درد دل کا کہ دوستوں اپنے دل کی ساری حرام خوشیوں کو قربان کر دو اللہ پر اور اپنے مولا کا غم، مولا کا درد محبت دل میں رچا لو بسا لو. یہ حرام لڑکے لڑکیوں کے جو معاشرے ہیں زندگی کو تباہ کرنے کے ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا. ہاں کچھ بھی نہیں ملے گا، یاد رکھنا جی. اس لیے یہ پیغام ہے اور اس در کو مضبوطی سے تھامو. اور در کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہی ہوتا دل کے کسی کونے میں ادھر ادھر کی اللہ بلا کو بسائے رکھو اور پھر کہو در میں نے مضبوطی سے تھاما. یعنی سارا اللہ کا خیر نکال دو. رب کا جو حکم ہے جان دے دو اسے کرنے کے لیے کہ اللہ عہد کر رہا ہوں اس رمضان میں
اب زندگی ایسی گزرے گی، نہ کوئی حکم ٹوٹے گا اور نہ چھوٹے گا. یہ ہے صحیح بندگی، اس کو کہتے ہیں. اور یہی ہے وہ جو اس شعر میں کہا گیا ہے کہ الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. نہ انجم ہے ہمارے اور نئے شمس و قمر اپنا. نہ انجم ہے ہمارے اور نئے شمس و قمر اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا. کوئی حاجت رکھتا ہو، کوئی حاجت رکھتا ہو، کوئی حاجت رکھتا ہو تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. کوئی حاجت رکھتا ہو. دور بعد مانگو مانگو مانگو، رو رو تڑپو تڑپو، کہہ دو اللہ سے اللہ ابھی سے دوں گا، جاؤں گا نہیں کسی دوسرے کے در پر. میں نہیں جانتا آپ کب دیں گے، جب بھی دیں گے، لیکن دوسرے کے در پہ جاؤں گا نہیں، مانگوں گا نہیں، سوال کروں گا نہیں، آپ ہی سے دوں گا. اللہ میری یہ مراد ہے، چاہے آپ یہی دے دو، چاہے اس کا بدل دے دو، چاہے جو بھی دے دو، لیکن آپ بدل چھوڑوں گا نہیں. یہ ہے چمٹنا در سے. کوئی حاجت رکھتا ہوں، کوئی حاجت رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. کوئی حاجت رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. اگلا شعر دعا ہے، آمین کہنا کہ ہائے ہائے کیا بات ہے. خدا وندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. خدا وندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. کرے اختر فدا تجھ پر، کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. کرے ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. خدا وندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. کرے اختر فدا تجھ پر، کرے ہم سب فدا تجھ پر. کرے ہم جد فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. کرے ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. اور میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا. میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا. تو کر لے ایسے ناکارا، تو کر لے تو کر لے تو کر لے ایسے ناکارا، تو کر لے ایسے ناکارا کو رے دیگر اپنا. تو کر لے ایسے ناکارا. میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا. میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا. تو کر لے ایسے ناکارا، تو کر لے ایسے ناکارا، تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر رے دیگر اپنا. تو کر لے ایسے ناکارا تو پھر رے دیگر اپنا. چھڑا کر ویسے دل کو تم اپنا خاص کر ہم کو. چھڑا کر ویسے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو. تو فضل
خاص کو رم سب فضل خاص کو رم سب یا رب عام کر اپنا فضل خاص کو رم سب یا رب عام کر اپنا آمین یا رب العالمین چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو تو فضل خاص کو ہم سب تو فضل خاص کو ہم سب یا رب عام کر اپنا اور بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو زاغ کوا جو مردہ کھاتا ہے مردہ مرا ہوا لاشا کھاتا ہے جیسے یہ لڑکیوں پر اور لڑکوں پہ مرنے والے مردے پر مر رہے ہوتے ہیں ہاں شاہی باز وہ زندہ کا شکار کرتا ہے بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو کہ وقف خانقاہ شیخ کے وقف خانقاہ شیخ قلب و جگر اپنا کے وقف خانقاہ شیخ قلب و جگر اپنا اور تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر غفلتوں کی زندگی سے جو میں نے توبہ کی تو آپ تصور کرو کہ ہم توبہ کر رہے ہیں اور توبہ کر چکے ہیں اور آئندہ عزم کر چکے ہیں کہ غفلتوں والی اور ظلمتوں والی اور معصیتوں والی زندگی نہیں گزاریں گے تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر ہماتن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا ہماتن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا ہماتن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ دل اپنا سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ دل اپنا کوئی حاجت رکھتا ہو کوئی حاجت رکھتا ہو کوئی حاجت رکھتا ہو تیری چوکھٹ پہ سر اپنا کوئی حاجت رکھتا ہو تیری چوکھٹ پہ سر اپنا خدا وند محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے خدا وند محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے خدا وند محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے کرے ہم سب فدا تجھ پر کرے ہم سب فدا تجھ پر کرے ہم سب فدا تجھ پر یہ دل کرے ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا کرے ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا اللہ تبارک و تعالی اصل اشعار کی حقیقت ہمیں عطا فرمائے توحید خالص مرکز توحید و احسان جو ہم نے اس جگہ کا نام دیا اللہ تعالیٰ توحید ذاتی اور صفاتی سے ہمارے قلب کو منور کر دے اور اس کی خوشبو سے معطر کر دے اور اس صفت سے متصف فرما کر ہمیں صفت احسانی یعنی دل میں ہر وقت توحید ذاتی اور صفاتی کا استحضار رہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے وصلی اللہ علی النبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین